ملک کے معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی ٹیلی ویژن CGTN کو انٹرویو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اپنے اخراجات میں کمی لانے کی کوشش کر رکھے گئے، ٹیکسز نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے، مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کر رکھے گئے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پروگرام کے لیے چین کی حمایت کے منتظر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے وزیر خزانہ لان فون سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے ملاقات کے دوران پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے انتظامات کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تیزی لانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ محمد اورنگزیب نے چینی ہم منصب سے ملاقات میں پاکستان کی ترقی میں چین کی شراکت کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے متعلق ہے اور سی پیک کا دوسرا مرحلہ خصوصی اقتصادی زونز کی آپریشنلائزیشن پر مرتب ہے۔ سابق امریکی صدر کے خلاف مقدمہ، خودکشی کی کوشش کرنے والے کی حالت تشویشناک، 37 سالہ شخص نے میڈیا کے سامنے خود کو آگ لگائی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق خودکشی کرنے والے شخص نے عدالت کے قریب خود کو آگ لگائی۔ متاثرہ شخص نے خود کو آگ لگانے سے قبل چند پمفلٹ ہوا میں پھینکے۔ متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ فیض آباد دھرنے کی رپورٹس میں نت نئے انکشافات۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب IG اور IB چیف اور سابق وفاقی وزیر قانون کے بیانات سامنے آ گئے۔ TLP پر پابندی سے متعلق کوئی انٹیلیجنس رپورٹ پنجاب حکومت سے شیئر نہیں کی گئی۔ شہباز شریف کا فیض آباد دھرنا کمیشن کو بیان، کہا افسران کو اسلام آباد انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون کی ہدایات کی تھیں۔ TLP اور وفاقی حکومت میں معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ کارکنان اور قیادت کے خلاف مقدمات واپس لینا طے پایا تھا۔ TLP کے رہنماؤں کے ساتھ سیاسی مذاکرات ہو رہے تھے۔ طے ہوا تھا TLP رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات قانونی طریقہ کار کے بعد واپس لیے جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے بیان میں کہا کہ فیض حمید اور 2 افسران نے دھرنے کے دوران ملاقات کی اور استعفے کا کہا۔ افسران لاہور میں میرے گھر مجھ سے استعفیٰ لینے آئے۔ فیض حمید سمجھتے تھے کہ کچھ عرصہ چھٹی پر بھی چلا جاؤں تو TLP مطمئن ہو جائے گی۔ اس وقت کے وزیراعظم کو پیشکش کی تھی مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ حکومت توڑ دیں گے، وزیر کو استعفیٰ نہیں دیں گے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن تحقیقات، سابق IGP چیف کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا حکومت کے خلاف سازش کا ثبوت موجود نہیں۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا تھا کہ TLP سے بات چیت کی جائے۔ بات چیت کا مقصد یہ تھا کہ TLP مارچ کو ملتوی کرے۔ سال 2017 نومبر کا پولیس آپریشن ناکام ہونے کی وجہ واضح احکامات کا نہ ہونا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات تھے کہ مظاہرین پر آتشی اسلحہ استعمال نہ کیا جائے۔ آپریشن کے ابتدا میں پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے میں کامیاب رہی۔ بعد میں راولپنڈی سے مزید مظاہرین آئے اور پولیس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ 6 ججز کے خط پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق سیشن جج ایسٹ اور سیشن جج ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاوز طلب کر لیے گئے۔ پیر تک تمام ججز کو تجاویز بھی بھجوانے کی ہدایات۔ ججز کو سپریم کورٹ کے حکم نامے کی کاپی بھی بھجوا دی گئی۔ ججز کی تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز طلب کی تھیں۔ صدر کے خطاب کے دوران غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر جمشید دستی اور اقبال خان کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اسپیکر نے رکنیت معطل کرنے کی تحریک پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ دونوں اراکین موجودہ اجلاس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ صدر کے خطاب کے دوران باجے بھی بجائے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی التجا بھی کسی کام نہ آ سکی۔ بلاول بھٹو غصے میں آگ بگولا، کرسی ہٹائی اور ایوان سے باہر چلے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدر زرداری نے 7ویں بار مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران اپوزیشن نے احتجاج نہیں گالم گلوچ کی۔ اسپیکر کو مجبوراً 2 اراکین کو معطل کرنا پڑا۔ اپوزیشن دائرے میں رہ کر تنقید کرے۔ اپوزیشن اراکین آصفہ جیسی نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں۔ کل دنیا میں اچھا پیغام نہیں گیا، ہم جنگل کے بندروں سے نہیں ڈرتے۔
قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن اراکین آپس میں الجھ پڑے. نور عالم خان اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. نو منتخب رکن قومی اسمبلی صدف احسان کے حلف اٹھانے پر JUIF کا اعتراض. نور عالم خان نے کہا کہ وہ ہماری ممبر نہیں, کیسے آپ اس کو ممبر بنانا چاہتے ہیں؟ آپ غیر قانونی کام کر رکھے گئے. JUIF کے اراکین کا ایوان سے واک آؤٹ. PTI کے حمایت یافتہ اراکین نے واک آؤٹ میں ساتھ نہ دیا. وزیر قانون کے خطاب پر اپوزیشن کا شور شرابہ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ قانون پڑھایا کہاں جا رہا. ملک کے سربراہ کے خطاب کے دوران جس طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا گیا وہ تکلیف دہ ہے. عبدالقادر پٹیل کی PTI پر شدید تنقید. آسمان سے برستا پانی 72 زندگیاں نکل گیا. بلوچستان, آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی. مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 72 افراد جاں بحق, 80 زخمی ہو چکے. بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 16 افراد جان کی بازی ہار چکے. خیبر پختونخوا میں 36 افراد لقمہ اجل بن چکے. 40 زخمی ہوئے. آزاد کشمیر بھر میں 20 افراد جاں بحق, 34 زخمی. بارشوں کا سلسلہ 22 اپریل تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان. NDMA کے تمام PDMAs اور دیگر انتظامی اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے. ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان بنیادی امور طے پا چکے. ایرانی صدر دورہ پاکستان میں صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دو طرفہ امور اور پاک ایران گیس پائپ لائن سمیت مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع کی ملاقات. سعودی معاون وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. طبی معائنے کی درخواستیں منظور. عدالت کا بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ کرانے کا حکم. اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی. عدالت کا بشرا بی بی کا اینڈوسکوپی ٹیسٹ ڈاکٹر عاصم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کے زیر نگرانی کروانے کا حکم. بانی PTI کا جج سے مکالمہ. کہا کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں, یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں لگ رہا. بانی PTI نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی. جیل انتظامیہ پیمز ہاسپٹل سے ٹیسٹ کرانے پر بازد ہے. بشرا بی بی کو ٹائلڈ کلینز کر کھانے ملا کر دیا گیا. بشرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے. عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں. عدالت کے ڈیکورم کا خیال ضروری ہے. بانی PTI نے کہا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے. عدالت سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے. جج ناصر جاوید رانا کا عدالت میں نصب اضافی دیواریں فوری ختم کرنے کا حکم. ڈاکٹر آصف کے سربراہی میں 4 رکنی میڈیکل وفد کہہ چکا بشرا بی بی کو زہر نہیں دیا گیا. ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے ہارپک کے قطرے دیے گئے ہیں. پھر بیرسٹر سیف کو کیسے الہام ہوا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا؟ بیرسٹر سیف وکیل ہیں, ڈاکٹر نہیں. جھوٹے بیانات کے بجائے میڈیکل وفد کی رائے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہر معاملے میں طبع آزاد آزمائی نہیں کرتے. میڈیکل بورڈ نے بشرا بی بی کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے جو انہوں نے نہیں کروائے. ایسے بےہودہ اور مظلومیت کا کارڈ کھیلنے سے آپ کی چوریاں اور پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. بشرا بی بی آج بھی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر سزا پوری کر رہی ہیں, لیکن فتنہ فساد پارٹی کو پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. بیرسٹر صاحب کے KPK میں اتنے ہی اچھے ڈاکٹرز ہیں تو وہاں سے اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا علاج کروائیں. ملک میں آئین اور قانون کا فقدان ہے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اسپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. ملک میں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مہنگائی کا مسئلہ ہے, ان چیزوں پر بات چیت ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے.
अपोजिशन ने हम पर तनकीद करती है, करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि माजी में सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का टोकन एहतजाज होता था। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायात डाली हैं। मेरी ज़ात पर तनकीद करनी है तो करें, लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात बानी पीटीआई की हिदायत पर दिए जाते हैं। इनकी क़यादत का भी वतीरा है कि साइफर के साथ खेलेंगे। पहले इनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। ऑल पाकिस्तान नॉन बाई एसोसिएशन से पंजाब हुकूमत के रेट के मुताबिक रोटी 16 रुपए की बेचने पर रजामंद। नॉन बाई एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रावलपिंडी के तंदूर मालिकान का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में रोटी की पुरानी कीमतें ताहाल बरकरार। मुर्गी की कीमतें भी नीचे ना आई। अवाम सस्ता गोश्त खाने से महरूम। अवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा। सीएनजी भी महंगी, फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीएनजी पर सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। सीएनजी पर 200 रुपए फी किलो की वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल टैक्स आयद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ ITCT के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। सीईओ CBD इमरान अमीन ने चीन में रोड शोज पर रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहले ITCT में 16 चीनी कंपनियों का इज़हार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी पर तनकीद करके बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी विफाक को मजबूत करने की अलामत समझे जाते हैं। आसिफ जरदारी गैर जमहूरी कुव्वतों की हौसला शिकनी का इस्तियारा है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर विफाक को मुस्तहकम और 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को हुकूक देकर विफाक को मजबूत किया। हनीफ अब्बासी ने एक बार फिर तोपों का रुख अपनी ही पार्टी के अरकान की जानिब कर दिया। कहा, जावेद लतीफ सही मानों में इलेक्शन हारे, कोई दूसरी राय नहीं। हार को जीत में बदलने के लिए जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की सीट को अपने साथ नथी कर लिया। ये बेवकूफ़ी और हमाकत है। जावेद लतीफ अपनी लीडरशिप की जीत को सवालिया निशान बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हलकों को खोलने की बात की तो कहा गया NA 130 को भी खोलेंगे। इसका मतलब है कि आप नवाज शरीफ की जीत को मशकूक कर रखेंगे। नवाज शरीफ की जीत मशकूक नहीं थी। जावेद लतीफ ने इल्जाम लगाया शेखुपुरा में 5 सीटें 90 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। पैसे किसने लिए, आपको फोन किसने किया, कौम को ये तो बताएं। खबरदार, मेरे इलाके में आए तो भीख मांगनी है तो अपने एरिया में जाके मांगो। गदागरों के दरमियान इलाकाई हुदूद का तनाज़ा सिटी कोर्ट पहुंच गया। गदागर खातून की जानिब से दीगर गदागरों के खिलाफ हिरासा करने का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। कराची सिटी की अदालत में रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्त गुजार और मुल्ज़मान का ताल्लुक एक ही पेशे से है। अदालत ऐसे लोगों से हमदर्दी का इजहार करती है जो दूसरों की रहम दिली पर इन्हिसार करते हों। कानूनी तौर पर गदागरी के लिए जगह का दावा नहीं किया जा सकता। इलाकाई हुदूद के झगड़े अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आते। ईवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मतीन गोराक को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा।